السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مومن کی حرمت. مومن کی حرمت یعنی مومن کی جان، مال اور عزت کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت محفوظ ہو سکے. ہم دنیا میں بھی نقصان سے بچ سکیں اور آخرت میں بھی نقصان سے بچ سکیں. اور یہ ہمارے رب کی بہت بڑی رحمت ہے. اس نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس میں جو اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں، اس میں جو ہمیں انسانوں کے ساتھ میل ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا اور کچھ کو حرام قرار دیا. تو وہ حرام چیزیں کیا ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کسی بھی دوسرے انسان سے معاملہ کرتے ہوئے؟ انسان اس دنیا میں کہیں بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے کسی نہ کسی سطح پر دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ تعلق، وہ انٹریکشن کس طرح کا ہو، کن پرنسپلز اور کن اصولوں کی بنیاد پر ہو، ان کو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں سورۃ البقرہ کی اس آیت سے ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو ایمان لے آتا ہے سچے دل سے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یعنی جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست رکھتا ہے، وہ دنیا کے اندھیروں اور آخرت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کا سفر طے کرنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے. یعنی اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا ساتھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان میں سچا ہو، مخلص ہو، خالص ہو. بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن یعنی خیانت کرنے والا اور بہت ناشکرا ہو. یاد رکھیے، مومن کی حرمت، مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی بڑی ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، اس کو بھی حرام قرار دیا. تو گویا مومن کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کے بارے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. ٹھیک ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، اس کی جان نہیں لیتے، لیکن بعض اوقات اس کے مال کے بارے میں بہت کیجول رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کی ہمارے پاس کوئی امانت ہے تو اس کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی کسی کا مال ہے کہیں
چاہے وہ بھول کے کہیں چھوڑ گیا ہے یا پھر وہ خود اس کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کر سکا، اس کو لاک نہیں کر سکا، تو اس کو مال مفت سمجھ کر کہیں ہم لوٹ تو نہیں لیتے. یعنی چوری چکاری جو ہے وہ یا ڈاکہ غصب یہ سب اسی وجہ سے حرام ہے. اور پھر سب سے آسان جس حرمت کو پامال کرنا ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، ان پڑھ اور پڑھے لکھے دین سے لا علم اور دین والوں کے لیے، وہ ہے دوسروں کی عزت سے کھیلنا، دوسروں پر الزام تراشی کرنا، ان کے بارے میں برا گمان کرنا. تو یہ بھی حرام ہے. جب تک آپ کسی چیز کو واقعی حقیقت میں بالیقین نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک کسی کے بارے میں بھی برا گمان نہیں کرنا چاہیے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. جیسے اس دن کی یعنی منا میں جو دن گزارتے ہیں ایام تشریق ان کی حرمت عزت جیسے اس جگہ کی، اس مہینے کی یعنی ذوالحج کے، اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کا خون، مال اور عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام کی ہیں. ہم سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو ہم کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ احرام میں ہیں بال نہ ٹوٹ جائے، ہم احرام میں ہیں کہیں کوئی ہم سے احرام کی خلاف ورزی نہ ہو، ناخن نہیں کاٹنا، کوئی پودا نہیں توڑنا، کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی، کسی انسان کو نہیں دینی. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ احرام پہن کر بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے گلے شکوے وہاں بیٹھ کے بھی ختم نہیں ہوتے، خصوصاً اگر رشتہ دار لوگ مل کے حج کرنے بھی چلے جائیں. تو اگر ہمارا حال یہ ہے تو پھر ہم کس دین پر ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کعبے سے زیادہ، اس جگہ سے زیادہ، اس دن سے، اس شہر سے، اس مہینے سب سے زیادہ مومن کی عزت رکھی ہے. لیکن ہمارے نزدیک اگر کسی کی حرمت نہیں تو وہ مومن ہی ہے. So the topic of today is the sanctity of a believer. So the protection of the life, the wealth, and the honor of a believer is of the goals of the Sharia. And Islam came to save us in the dunya and the akhirah both. And this is a huge blessing for us. So it teaches us how to interact with each other. Some interactions are halal and some interactions are haram. We cannot live alone in this world. We have to interact with others. But on which principles, on what basis do we do those interactions? The rank of a believer near Allah, we are told in the Quran in Surah Baqarah that Allah subhanahu wa ta'ala is the friend of those who have believed with a true heart. He takes them out of the darknesses, not only of the akhirah but of the dunya as well, and into the light. And in Surah Hajj we are told that Allah subhanahu wa ta'ala defends the believers. He is their helper, but you have to be sincere and true in your faith, not treacherous or ungrateful. The sanctity of a believer is 3 times that of the Kaaba. And in a hadith, this is the gist, that the Prophet ﷺ said that one thing is haram with respect to the Kaaba, but 3 of those are sacred for us with respect to a believer. Their blood, their wealth, or that you have bad suspicion about them. So their honor, their reputation is something that is sacred. Yes, we don't kill anyone,
But sometimes we are very casual with the wealth of other people. So perhaps they have left something behind, or they have entrusted us with something, and we're not careful about it. We waste it, or we just take it. And this is why theft and so on are not allowed. Unfortunately, in our times, whether someone is educated or uneducated, we find that they take very lightly to play with the honor and reputation of other people. Unless you see something with your own eyes, you should not have bad suspicion or believe bad about your fellow believers. And there's a longer version of the hadith, and a short portion of it is here as we shared earlier. Abdullah ibn Abbas radiallahu anh narrates that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the following during his farewell pilgrimage: "Your blood, wealth, and honor are as sacred upon each other as the sanctity of this day of yours, in this month of yours, in this city of yours." And this is narrated in Sahih al-Bukhari. So these were the days of Tashriq in Mina, and this was the month of Dhul Hijjah. When we are in Ihram, in Hajj, we are very careful. We try to be very careful about the conditions of Ihram, not to break any plants, not to cut our nails, not to have our hair break if at all possible. And yet we are not careful about what we say and what we do with respect to complaining about others, sharing our grievances, especially if we travel as a group with family. So then what deen are we on if we continue to argue and not respect that condition of our ihram? جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، نیک ہو یا بد ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود سے خود کسی کی جان لے لے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر اور اس پر قصاص کی حد ہو تو اس صورت میں عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس طرح اس سے قصاص لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مومن کو قتل کرنے کے گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اس لیے اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو تو اس کو مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، اس کو سپورٹ بھی نہیں دینی چاہیے، اس کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شے بھی نہیں دینی چاہیے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ اگر ایک مومن کا قاتل ایک ہے تو بھی ایک کے قاتل آسمانوں اور زمین والے سارے ہیں تو وہ سارے کے سارے اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ ابو ادریس سے روایت ہے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خطبے میں فرما رہے تھے، امید ہے کہ اللہ ہر ایک کا گناہ معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے، یعنی اس کو اتنا بڑا گریو سن قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ، یعنی زیادہ برا ہے جب کوئی کسی انسان کو قتل کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی بغض جن سے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ 3 لوگ ہیں، ایک حرم میں ظلم کرنے والا، دوسرے اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور تیسرے کسی بھی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ وہ اس کا خون بہائے، یعنی ڈھونڈ رہا ہو
کسی شخص کو کہ تاکہ اس کو مار سکے. اور قیامت کے دن سب سے مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس بڑی نیکیاں ہیں لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا. تو کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی جان کی حرمت پامال کرنا اور کسی کا مال اڑانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا، کیونکہ انسان اللہ کے حق میں جو کمی کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود معاف کر سکتا ہے، معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. لیکن جو انسان انسانوں کا حق مارتا ہو، انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہو، تو جب تک وہ انسان معاف نہ کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے بیچ میں مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کے بہا دے، تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پہ جائے گا تو اللہ اس خون کو اس کے اور جنت کے دروازے کے درمیان حائل کر دے گا، وہ اس کو دروازے میں اندر نہیں جانے دے گا. تو یاد رکھیے، جان لینا کسی کی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے برعکس جو شخص کسی کی حرمت کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہے. عبد الرحمن بن عائز جو شام کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عقبہ بن عامر جوہنی جو ایک صحابی تھے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے. انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا چیز لائی ہے، یعنی میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ ان کے صحابی تھے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو عقبہ نے کہا کہ یہاں اترو اور نماز پڑھو. چنانچہ وہ اترے تو انہوں نے نماز پڑھی، لوگوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی شرک نہ کرتا ہو، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین نہ کیے ہوئے ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی انسانوں کی عزت کا احترام، ان کی جان کا احترام انسان کے لیے اس قدر فائدے کی چیز ہے. تو اس لیے بندوں سے سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے، ڈرتے ڈرتے معاملہ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں آئی ہیں اور ان میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، کیونکہ سب سے زیادہ انسان ایک دوسرے کے جو قریب ہوتے ہیں انہی کے حقوق پامال کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں برائی سوچتے رہتے ہیں، منفی خیال رکھتے ہیں، جس سے اپنے اعمال برباد کرتے ہیں. If someone kills a believer on purpose, then the recompense for that is a huge punishment from Allah subhanahu wa ta'ala, hellfire and a curse from Allah. And this applies whether that person is free or a slave, good or bad, adult or child. We do not have the right to take the life of another. If there is a murder, then there is qisas, which is determined by a judge. And the Prophet ﷺ told us, this is the gist, that if the whole world were to get together to kill one believer, they would all go to hell together. And that is why, should there be any such thing, we should not support it, appreciate it, or have any slightest thing to do with it, so that we are not considered as being part of the murderers. The Prophet ﷺ in a khutbah told us that there is hope for forgiveness of all sins, except for he who kills a believer on purpose, or he who dies as a disbeliever. There are 3 people that Allah subhanahu wa ta'ala hates: those who do dhulm in the haram, those who are looking for things of the days of ignorance in the religion of Islam, and those who are looking for someone so that they might kill somebody else. The bankrupt person is the one who arrives on the day of judgment with many, many good deeds, but because they cursed, because they
had bad suspicion and put accusations on others because they killed others, their good deeds will be taken away and given to those people. And if their good deeds are finished and what remains against them is still there, then the sins of those people will be put onto this person, and this person will be taken to the hellfire. What is between us and Allah subhanahu wa ta'ala, we can ask Him for forgiveness. But what is between us and people must be settled. We need to be very, very careful of this. The Prophet ﷺ explained to us that if someone spills the blood of a believer, that blood will come as a barrier in front of all the doors of Jannah. They will not be able to get in. And on the other hand, if you defend the honor of a believer, then all of the doors of Jannah will be open for you. People were honoring a Sahaba due to his status of being a Sahaba. And he narrated a hadith that whoever meets Allah without having committed shirk, and whose hands are not stained with the blood of another believer, can go into Jannah from any door that they like. And this includes when we murder someone's reputation, you could say, or we attack their honor. So please, we have to be careful amongst ourselves to think before we speak, think before we act. In the khutbah of nikah, there are 4 ayat that are recited, and taqwa is mentioned 3 times, because sometimes those that we hurt the most, those that we value the least, those with whom we are the least careful, are those who are the closest to us. And if we don't say anything or do anything, we think bad thoughts about them, and this is also hurtful. دوسری چیز ہے مومن کے مال کی حرمت، یعنی دوسرے لوگوں کے مال کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا مال دوسرے کے لیے حرام ہے. ہمیں اپنے علاوہ کسی کی کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں، نہ چوری، نہ زبردستی، نہ جبرن، نہ دھوکے اور فراڈ کے ساتھ، کسی بھی طرح. جو چیز ہماری نہیں اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. جب تک کسی کی رضامندی نہ ہو، حتیٰ کہ شوہر کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مال اس کی مرضی کے بغیر ہتھیائے، جیسے اس کا حق مہر مار جائے. ہاں اگر وہ دل کی خوشی سے دے تو اور بات ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشی سے دیتی ہیں تو پھر مزے سے کھا سکتے ہو، ورنہ نہیں. ہاں باپ کے لیے جائز ہے، ماں باپ کے لیے، کہ وہ اپنے بچے کے مال میں سے کچھ لے لے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، ایک بچے سے کہا کہ تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو، یعنی باپ تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے مال کا بھی، تو وہ لے سکتا ہے. لیکن بچے کو اجازت نہیں کہ وہ باپ کا مال اس کی مرضی کے بغیر لے، اس کی جیب سے کچھ نکالے، یا اس کے لاکر سے، یا اس کے بینک سے کسی فراڈ کے ساتھ کچھ نکال لے، اس کی اجازت نہیں. یہ حرمت میں آتا ہے. حرمت کا مطلب یہ کہ ایسا کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا حلال نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنے خون اور اپنے مالوں کا امن ہو. تو مومن مسلم کون ہوا؟ یعنی جس سے لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان اور مال امن میں ہے. مومن کا لفظی معنی کیا ہے؟ امن دینے والا. تو اگر ہمیں کسی سے امن ہی نہیں، ہمیں کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں، اور ہمیں یہی خوف خطرہ لگا رہے کہ یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرے گا، یہ دھوکہ دے گا، اس کو کوئی کام کہا تو اس نے کر کے نہیں دینا، یہ گنوا دے گا، ضائع کر دے گا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارے میں دوسروں کے یہ خیالات ہوں تو ہم کس قسم کے مومن ہیں پھر، کہ دوسروں کو ہم سے امن ہی نہیں کہ وہ ہمارے پاس کوئی امانت رکھ سکیں، کوئی بات ہمیں امانت کے طور پہ بتا سکیں. تو ہم سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کا نقصان کو روکتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی مومن اپنے عیب دوسرے کے اندر دیکھتا ہے. آئینہ کیا ہے؟ اس کو اس کا عیب دکھاتا ہے. یعنی اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو دیکھ کے ہمیں آتا ہے کہ او میں ایسا نہیں ہوں, مجھے اچھا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے آئینہ بن جاتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں بننا. تو مومن ہر حال میں دوسرے کا مددگار ہوتا ہے اور وہ اس سے نقصان کو روکتا ہے. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی ہونے لگے یا کوئی اس کے خلاف پلاٹنگ کر رہا ہو تو وہ دوسروں کو روکتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا, یہ ظلم ہے. پھر یاد رکھیے کہ کسی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہیں لینا چاہیے. عبداللہ بن صائب بن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے, نہ مذاق میں نہ حقیقت میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مذاق مذاق میں ایک دوسرے کو کچھ سناتے جاتے ہیں اور ان سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر دوسرے ناراض ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ نہیں I was just kidding, میں تو تمہارا دل دیکھ رہی تھی. تو مذاق مذاق مثلا کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, یہ لٹرلی کہیں ہوا کہ ایک بچی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو دوسرے نے کہا دکھانا ذرا, یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے, میں ذرا ٹیسٹ کرتی ہوں مجھے کیسی لگتی ہے. تو اسے لے کے اپنے ہاتھ میں لگائی اور کہا یہ تو مجھے تو بہت پسند آئی, میں ادھاری نہ لے لوں تم سے. تو اس نے دوست تھی, یہ جاننے والی تھی, شرم کے مارے کا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ انگوٹھی بیچ دی اور کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے دے دی. یعنی کس دھوکے اور طریقے سے نکلوائی اور پھر کس طرح اس کو شرمندہ کر کے اس سے رکھ لی اور پھر آخر اس کو خود سے خود ہی فیصلہ کر لیا. تو اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں. عموماً دوستوں اور رشتے داروں میں ہنسی مذاق میں کسی کی چیز اٹھا کے کھا جانا, جبکہ دوسرا بیٹھا ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ بھوکا ہو اور اس نے اپنے لیے کوئی چیز بنا کے رکھی ہو, جب تک وہ آفر نہ کرے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ دوسرے کی چیز کھا لیں بلا وجہ, یا کسی کے بیگ سے کچھ نکال لیں. یعنی کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کہتے کیا ہے دوست کا بیگ ہے نا, سمجھو اپنا ہی ہے, اور اس میں سے جو جی چاہا نکال لیا. اور اسی سے پھر یہ ہے کہ جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو انسان دوسرے کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی بھی شروع کر دیتا ہے. اسی طرح دھوکہ دے کے کسی کا مال نہیں لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا. ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے. دوسرا وہ جو امام سے بیعت کرے اور اس سے مقصد صرف دنیا کمانا ہو. امام کچھ دے تو بیعت باقی رکھے, نہ دے تو اس کو توڑ دے. تیسرے وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال و متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو, دن کے آخری حصے میں, اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی اور اتنی قیمت ملتی ہے, پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اس کی اتنی قیمت مل نہیں رہی تھی. تو کچھ لوگ دوسروں کو بائر کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اچھا لینا تو لو ورنہ مجھے اتنے کی ملی, اور کچھ لوگ سیلر کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مجھے فلاں دکان سے تو اتنے کی مل رہی ہے, حالانکہ ایسے نہیں ہوتا, اس کی کوئی اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. تو اس قسم کی بارگیننگ جس میں دھوکہ شامل ہو جائے یہ بھی دوسرے کے مال پر زیادتی کرنا ہے اور یہ بھی دھوکہ دینا ہے اور حرمت پامال کرنا ہے. اسی طرح کسی سے کام کروا کے اس کو ویجز نہ دینا, اس کو اجرت نہ دینا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی, اس سے اپنی حاجت پوری کی, پھر اسے طلاق دے دی اور مہر ہڑپ کر گیا, مہر ہی نہیں دیا. دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا, مثلا پلمبر ہے گھر میں بلایا یا کسی کارپینٹر سے کوئی کام کرایا اور اس کی اجرت خود ہی نکل گیا, یعنی اس کو پیمنٹ ہی نہیں کی. اسے کہا اچھا کل آنا, ابھی نہیں ہے, اوہو میرے پاس تو چینج نہیں ہے, چلو کل آ جانا. کل آئے تو اچھا آج تو میں نے بینک سے نکلوائے نہیں ہے, کل آ جانا. اور ہر روز ایسے کرتے کرتے اس کی پیمنٹ اس کو دینا ہی نہ تک وہ تنگ آ جائے. بعض لوگ
لوگوں کو کمپنیز میں ہائر کرتے ہیں، دوسرے ملک لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے دن رات کام کراتے ہیں، اور جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں. وہ بیچارے جو لاکھوں خرچ کر کے ویزوں پر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہ نہ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے. کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے خود سنا ہے کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں انہوں نے کئی مہینے کی ان کو تنخواہ نہیں دی کہ ہمارے کاروبار بہت ماندے پڑ گئے ہیں. وہ جو بھی ہے لیکن آپ تو کام کروا رہے ہیں. تو اس قسم کی دھوکے کی ملازمت کروانا اور پھر پیمنٹ نہ کرنا یہ بہت غلط ہے. اور اس میں انسان کو ہمیشہ دوسرے کی طرف زیادہ دے دے تو وہ کر لینا چاہیے، لیکن کسی کے حق میں سے رکھنا نہیں چاہیے یہ، اور اس پہ رکھ کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چلو شکر ہے وہ چلا گیا خود ہی اور مجھے پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑی. نہیں، جو کام آپ نے کسی سے لیا ہے، جو چیز کسی سے لی، جو فائدہ آپ نے کسی سے اٹھایا، اس کا حق اس کو دیں، ورنہ قیامت کے دن اپنے اعمال میں سے دینا پڑے گا. تو کہاں سے اتنے اعمال لائیں گے؟ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، بے وجہ ایسے جاتے جاتے کسی جانور کو مار دیا. اسی طرح قدرتی آفات آ جانے سے نقصان جو ہو وہ اس کا کسی سے بدلہ وصول نہ کیا جائے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پھل بیچے پھر اس کو کوئی آفت آ جائے، یعنی درختوں پہ پھل بیچ دیتے ہیں نا، پھر اس میں کچھ نقصان ہو گیا، ضائع ہو گیا، وہ آندھی آ گئی یا کیڑا لگ گیا یا کچھ اور مصیبت پڑ گئی، جل گیا باغ، تو وہ اپنے بھائی سے اس کی قیمت نہ لے. اور وہ کس بنا پر اپنے مسلمان بھائی کا مال کھائے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ درخت پر پھل نہ لگائے تو پھر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کیسے حلال کرے گا؟ یعنی بعض اوقات لوگ نا وقت سے پہلے باغ یا درخت کچھ لے لیتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں اتنے کے دے دیں، اور وہ اس میں جو پھل آتا ہے اس کو بیچ کر پھر کمائی کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ درخت خرید چکتے ہیں تو اس کے بعد پھل ہی نہیں آتا، تو فرمایا کہ پھر اس نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا، تو اس سے پیمنٹ نہ لی جائے اس چیز کی. The sanctity of the wealth of other believers. The wealth of one believer is haram for another. You can't take it, neither by stealing nor without permission, nor forcefully nor with trickery. And this includes that even a husband, that he cannot take his wife's wealth without her permission. So for example, the mahr, if she gives it back willingly, then it is allowed. Otherwise, you cannot take it. One exception is that the parents can take from their children. The Prophet ﷺ said to a child that you and your wealth are for your father, but the child is not entitled to the wealth of their parents. Hurmat means that doing something is haram, that it has to be respected. So for anyone to take the wealth of another is not allowed. A Muslim is one from whose hands and tongue you are safe, and a believer is one from whom your blood and wealth is safe. And the word Momin, you see that it is the one who gives safety, security, peace. So if we are not at peace with each other, if we cannot trust each other, if you give them a job or a responsibility, or if you trust them with something, whether it's wealth or a job or